बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स अवर फ्लाइट। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है तेरी चाहतों के हसार में, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं तैयबा हैदर, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत नावल हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको नावल बहुत पसंद आएगा। नहीं, आप ही की कॉल थी। उन्हें शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। घर में भी कोई नहीं है। शहरोज़ भाई भी 2 दिन से इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। अरमान ने वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाते हुए बहुजल्द बताया। अभी वो बोल ही रहा था कि वो बीच में बोल पड़ी। मैं भी आपके साथ चलूँगी। परीचे फ़ौरन से पेशतर खड़ी हो गई। दोनों इसी हुलिये में पूरे 10 मिनट में अहमद हाउस मौजूद थे। वहाँ पहुँचे तो सारा का रंग पीला पड़ रहा था और नकाहत की वजह से इससे उठा भी नहीं जा रहा था। इस पर मुस्तज़ाद इसके पाँव में मोच आई हुई थी। सारा की हालत ऐसी नहीं थी कि इसे घर में ट्रीटमेंट दिया जाता, लिहाजा इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। एमरजेंसी में इसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया गया। तब जाकर सारा की हालत कदरे बेहतर हुई थी। शहरोज़ चूँकि काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, इसलिए सारा ने दोनों को शहरोज़ को बताने से मना किया था, मुबादन कहीं वो परेशान ना हो जाए। रात के 8 बज रहे थे और वो आधे घंटे से अस्पताल में मौजूद थे। परीशा चूँकि खुद डॉक्टर थी, इसलिए इसने आगे बढ़कर अपनी ज़ेर निगरानी सारा के दीगर टेस्ट करवाए थे। इस वक्त सारा को ड्रिप लगी हुई थी, जो कि तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। तब तक परीशा सारा की कुछ रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रही थी, जबकि अरमान सारा की तबीयत के पेश नज़र इससे हल्के फुल्के मजाक कर रहा था, ताकि वो इस बीमारी के असर से बाहर निकल सके, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। नहीं तो क्या ज़रूरत थी एक साथ इतना सब कुछ करवाने की। अरमान ने पहले ड्रिप और फिर इसके मोच ज़दा पाँव की तरफ इशारा किया तो वह इस इल्ज़ाम पर तड़प ही उठी। मैंने शौक़ से नहीं करवाया, पाँव स्लिप हो गया था मेरा। वो तो शुक्र है कि कहीं और चोट नहीं आई, वरना अच्छा खासा गिरी थी मैं। तो किसने कहा है इस उम्र में गिड़गिड़े लगाने को? अरमान के मज़ीद चिढ़ाने पर सारा आग बगोला हो गई। एक तो उसकी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से वो खून जलाने वाली बातें कर रहा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या मतलब है इस उम्र में? मैं क्या तुम्हें बूढ़ी नज़र आ रही हूँ? बाकी सब तो ठीक था, पर ये उम्र वाली बात सारा के सीधा दिल पर लगी थी। इससे पहले कि अरमान जवाबी कार्रवाई करता, परीशा ने आकर इनके दरमियान सेज फायर करवा दिया। इसके बाद अरमान बिल क्लियर करवाने रिसेप्शन पर गया तो इतनी देर में सारा की बाकी की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी और ड्रिप भी ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सारा को माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। खुशखबरी सुनते ही परीशा के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो खुशी से पागल होती हुई सारा के साथ ही चिमट गई थी। अरमान बिल क्लियर करवा के कमरे में आया तो इस सारे मंजर को देखकर पूछे बगैर ना रह सका। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये अस्पताल से छुट्टी मिलने पर इस तरह का जज्बाती मुजाहरा मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरमान के कहे का परीशा और सारा पर कतई असर नहीं हुआ था, बल्कि वो दोनों तो राजदारी से मुस्कुराए जा रही थी। अपनी बात का जवाब ना पाकर अरमान एक बार फिर शुरू हो चुका था। आप दोनों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जिनसे आपने अपनी बीमारी का छुपाया है वो घर आए बैठे हैं। अभी शहरोज़ भाई की कॉल आई थी, वो आपके बारे में पूछ रहे थे कि एक तो सारा घर पर नहीं है, दूसरा फ़ोन भी यहीं भूल गई है। फिर मैंने इनको सारी रुदात सुनाई और इनसे इंतज़ार करने को कहा, वरना वो तो यहीं आ रहे थे। अपनी बात के जवाब में दोनों के एक बार फिर खामोश खड़ा देखकर अरमान को तो सही मानों में इनकी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। अब चलें भी, भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। अरमान इनको अपनी जगह से टस से मस ना होते देख झुंझलाया तो दोनों इसके पीछे पीछे हो ली। एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ करते हुए वो अरमान को जहनी मरीज़ के साथ साथ मशकूक भी लगी। अजीब, अरमान ने झुरझुरी लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही दूर चले थे कि परीशा ने गाड़ी रुकवा के पहले फ्लावर शॉप से प्यारा सा गुलदस्ता लिया और फिर बेकरी से केक लेने चल दी। अरमान ने साथ आना चाहा तो वो इसे रसानियत से मना करते हुए सारा का ख्याल रखने की ताकीद करती गाड़ी से उतर गई। फिर थोड़ी देर बाद आई तो दोनों हाथों में बड़े बड़े शॉपर्स थे। वैसे मुझे तो नहीं पता था कि बीमारी को इतना अच्छा सेलिब्रेट भी किया जाता है। अरमान तजस्सुस के मारे दोबारा बोल उठा। वो चाहता था कि कोई तो इसकी बातों से तंग आकर इसकी बात की तरदीद करे, पर यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सारा अपने भाई के बेसब्रेपन पर पिछली सीट पर टेक लगाए
बंद आंखों से मुस्कुरा दी, जबकि परीशा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाने के लिए शीशे की जानिब रुख मोड़ लिया था। गाड़ी अहमद हाउस आकर रुकी तो उन्होंने शहरोज़ को परेशानी के आलम में पोर्च पे खड़े पाया। शहरोज़ ने आगे बढ़ के सारा को गाड़ी से उतरने में मदद दी और फिर अरमान के हमरा इसे अंदर तक ले जाया, जबकि परीशा शॉपर्स उठाए किचन में चली आई। अरमान ने तब तक शहरोज़ को सारी अपडेट्स से आगाह कर दिया था। सब फ्रेश होकर बैठे तो परीशा ट्रॉली घसीटती हुई चली आई, जिस पर एक बहुत प्यारे से बुके के साथ एक केक पड़ा हुआ था। बुके को शहरोज़ की जानिब बढ़ाते हुए परीशा ने एक दिलकश मुस्कुराहट समेत कहा, मेरे प्यारे बाबा जानी। बाबा जानी? शहरोज़ ज़ेर बड़बड़ाया और नासमझी से परीशा की जानिब देखने लगा, जिसने आंखों के इशारे से बुके पर लिखे कार्ड को पढ़ने को कहा। कंग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग फादर। एक वाज़िया तहरीर कार्ड पर जगमगा रही थी। शहरोज़ को समझने में एक लम्हा लगा था। उसने गैर यकीनी से पहले परीशा, सारा और फिर सामने पड़े हुए केक को देखा तो परीशा का ज़िंदगी से भरपूर कहकहा गूंज उठा। अरमान शहरोज़ के बिल्कुल सामने बैठा था। परीशा के यूं दरमियान में आ जाने से इसके सामने का सीन ब्लॉक हो गया था, इसलिए वो नहीं जान पाया था कि कार्ड पर क्या लिखा है। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने बिल्कुल बच्चों के अंदाज में अपने सामने खड़ी परीशा के दुपट्टे के पल्लू को हल्का सा खींचकर भौंहों के खफीफ इशारे से पूछा, तो अरमान की इस अदा पर एक बड़ी दिलकश मुस्कुराहट ने परीशा के चेहरे का अहाता कर लिया। शहरोज़ की बेयकीनी का सख्ता सारा की शर्मीली मुस्कान ने तोड़ा तो वो खुशी से झूम उठा। इतनी देर में अरमान ने खुद आगे बढ़कर बुके पर लिखा कार्ड पढ़ लिया था और कार्ड पढ़ते ही इसे सारा और परीशा की मशकूक कार्रवाइयों की समझ आ गई थी और अब वो खुशी से खिलखिलाते हुए शहरोज़ से बगलगीर हो गया था। शहरोज़ को मुबारकबाद देने के बाद उसने सारा को साथ लगाकर इसके सर पर प्यार दिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं फूफो बनने वाली हूँ। परीशा की एक्साइटमेंट देखने लायक थी और मुमानी भी। अरमान के सरगोशी पास खड़ी परीशा ने बखूबी सुनी थी। परीशा तो भूल ही गई थी कि अरमान के हवाले से इसका रिश्ता डबल होने जा रहा था। एक लूही चमक ने परीशा के चेहरे का अहाता कर लिया था। फिर एक बहुत खुशगवार माहौल में केक काटकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया गया था। सारा की मौज के पेश नज़र परीशा रात वहीं रुक गई थी, जबकि ऑफिस की वजह से अरमान को अकेले घर जाना पड़ा। परीशा के बगैर जाते हुए अरमान का इतना सा मुँह निकला हुआ था, सुबह से अब तक वो घुन चक्कर बना हुआ था। परीशा को इस पर टूट के प्यार आया था, जबकि वो मुंह फैलाए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अरमान का ऑफिस में अगला दिन मसरूफ़ तरीन गुजरा। ऑफिस से वापसी पर वो सीधा अहमद हाउस चला आया। नीयत बहन की तीमारदारी करने के साथ साथ परीशा को वापस लाने की थी। फिर उधर पहुंचकर उसके सारे अरमानों पर ओस पड़ चुकी थी। मलिकुलास से सभी इस खुशखबरी को सुनकर दौड़े चले आए थे। इसका मतलब था परीशा की वापसी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। सारा तो मौज की वजह से उठ नहीं सकती थी, अलबत्ता परीशा भाग भाग कर सबकी खातिरदारी कर रही थी। सब लोगों का इरादा शाम तक वापस चले जाने का था, पर शहरोज़ के बेहद इसरार पर दादा साहब ने रुकने का अंदिया दे दिया था। अब अहमद हाउस में एक महफिल सी जमी हुई थी। दादी जान तो परीशा के साथ किचन में घुसकर सारा के लिए चारों मगज़ और खुश्क मेवाजात के कोई तूफ़ानी किस्म के हलवे तैयार कर रही थी, जबकि दादा साहब समेत सारी जवान पार्टी लाउंज में ही पिसर कर बैठी हुई थी। अरमान का अब तक परीशा से आमना सामना ही नहीं हुआ था। वो नज़र आती भी तो इधर से उधर काम करते हुए। अरमान की नज़रों की बेताबियाँ रेहान से कहाँ छुपने वाली थी। रेहान ने लाउंज से ही बैठे बैठे किचन की तरफ मुंह करके हौंक लगाई, जहाँ अभी अभी परीशा गई थी। भाभी, अरमान भाई कह रहे हैं हम भी देख लो, हम भी पड़े हैं राहों में। रेहान के इस अचानक हमले पर जहाँ अरमान एकदम बौखला गया, वहीं सबकी दबी दबी हंसी निकल गई। परीशा रेहान की शरारत समझकर किचन में ही खड़ी हंस दी। इसकी दोबारा इन सब में जाने की हिम्मत ही ना हुई। वो खुद पर अरमान की गहरी निगाहें महसूस कर सकती थी, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी, क्योंकि इसे सबके सामने बहुत शर्म महसूस हो रही थी। जिस तरह अरमान इसको टकटकी बांध कर देख रहा था,
وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہاں موجود کوئی بھی شخص ارمان کی یہ چوری پکڑ لے۔ پریچا ویسے بھی صبح سے سب کی آؤ بھگت میں مصروف تھی، اور اب اس کی اتنی مصروفیات دیکھ کر ارمان کا دل کھٹا سا ہو گیا تھا۔ اسے ایک دم سے ہر چیز سے اکساہٹ سی محسوس ہوئی تو کھانا کھائے بغیر وہ کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھایا۔ اس کی طبیعت پر عجیب سی کنوتیت چھا رہی تھی، بات بے بات غصہ آ رہا تھا، گھر عجیب ویران اور سنسان لگ رہا تھا، اس پر متضاد نیند بھی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ بے شک ان کے درمیان وہ بات نہیں تھی، پر اب جب سے ارمان کے دل کی کیفیات بدلی تھیں وہ ہر دم پریشے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی، پر کمرے میں موجود ہر چیز سے اسے پریشے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارمان اپنی دل کی کیفیات سے عاجز آتا، جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو پاس پڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر پریشے کا نام جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو وہ منہ پھلائے آنے والی کال کو دیکھتا رہا، پھر بالآخر کال ریسیو کرتے ہوئے فون کو کان سے لگا لیا۔ پریشے کے سلام کا سرسری سا جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا تو ایک پل کو تو پریشے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات کرے، لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں، یک لفظی جواب تھا۔ کیوں؟ پھر پوچھا گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ روٹھے لہجے میں شکوہ در آیا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پریشے نے روہانستے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، جس پر ارمان نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا۔ ہائے رے معصومیت! پھر جلے دل سے بولا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیے۔ ارمان کے اس طرح بولنے پر پریشے نے گھبرا کر فوراً سے بیشتر پوچھا، آپ غصہ ہیں مجھ پر؟ ناراضگی ہے میرے ساتھ؟ کیوں ہونے لگا میں غصہ، اور کس بات کی ناراضگی؟ ارمان کا لہجہ ہنوز روٹھا روٹھا سا تھا، پر اب جیسے وہ اس سے وجہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا کہ وہ اس کے دل کی کیفیات جانتی ہے یا نہیں۔ پریشا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر لیے۔ اب میں اتنی بے تکلفی تو نہیں تھی، نہ ہی ارمان نے اسے وہ مان دیا تھا جس سے وہ اسے اپنے دل کی کیفیت بتا سکتی، اس لیے خاموش رہ گئی، جبکہ ارمان جس کا ہر عضو سماعت بنا ہوا تھا اس طویل خاموشی پر پھر سے جھنجھلا اٹھا۔ میں فون بند کرنے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عجیب سرد مہر سا انداز تھا۔ پلیز خالی پیٹ مت سوئیے گا۔ پریشا ارمان کے فون رکھنے سے پہلے صرف یہی بول پائی تھی، اس کے بعد فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ ارمان کی ناراضگی کے خیال سے پریشا کو رات کئی گھنٹوں تک نیند ہی نہ آئی، جبکہ ارمان غصہ کرتا، خون جلاتا، منہ پر تکیہ رکھ کے بالآخر نیند کی واندی میں اتر چکا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اگلے 2 دن تک نہ ارمان احمد ہاؤس آیا اور نہ ہی اس نے پریشا کی کوئی کال اٹھائی۔ ادھر پریشا جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں بلائی پھر رہی تھی۔ دراصل وہ سارا کی موت کے پیش نظر احمد ہاؤس میں قیام پذیر تھی، مگر اب جب کہ سارا کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی تو وہ واپس ملک ہاؤس آنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو نو لفٹ کا بورڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ سارا اور شہروز کو اس بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کھانے کی میز پر پریشا کو شہروز سے پتہ چلا تھا کہ ارمان کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر پریشا خاموش سی رہ گئی، ایک دم کھانے سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ اتنی بھی کیا ناراضگی کہ انہوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیا اتنا پرایا کر دیا ہے مجھے؟ دل میں ناراضگی نے جگہ لی تو ایک اور بات نے سر اٹھایا، میں تھی بھی تو انچاہی۔ یہ سوچ آتے ہی پری کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں، پر ساتھ ہی اب تک کے گزرے تمام واقعات اور لمحات اپنی پوری جزیات سمیت یاد آئے تو اس نے اپنی تمام منفی سوچوں کو جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے کی میز سے برتن سمیٹتے ہوئے پریشا نے دل سے دعا کی تھی کہ کہیں سے ارمان آ جائے، اور وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی کچن میں برتن رکھ کر واپس آئی، اس نے ارمان کو لاؤنج میں استادہ پایا۔ پہلے تو وہ اسے اپنا الویون سمجھی، پھر جب سب کی آوازیں کان میں پڑیں تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ارمان واقعی وہاں کھڑا تھا، لیکن اس سے قطعی لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ حلیہ بھی رفسا ہو رہا تھا۔
چند ثانیے تو وہ یوں ہی کھڑی ارمان کو دیکھتی رہی، جیسے اپنی آنکھوں پر یقین کر لینا چاہتی ہو۔ پھر اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے چلتی ہوئی سب کے درمیان آ بیٹھی۔ لیکن مجال ہے کہ ارمان نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر ڈالی ہو۔ وہ ارمان کی بے نیازی پر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کافی کا دور چلا۔ اس کے بعد ارمان واپسی کے لیے پر تولنے لگا۔ اسے واپسی کے لیے اٹھتا دیکھ پریشا اس کے پیچھے اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی۔ دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ پورچ تک جاتے ارمان کو بے ساختہ پکار اٹھی، ارمان! وہ پیچھے نہیں بڑھا، بس وہیں تھم گیا، جیسے اس کے کہے کا منتظر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، پریشا نے آہستگی سے کہا۔ ارمان اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے پیچھے مڑ کر بڑی فرصت سے اسے سرتاپا دیکھا اور پھر بڑے سرد انداز میں کہا، جو حکم آپ کا۔ میں حکم تو نہیں دے رہی، انگلیاں مروڑتے نگاہیں جھکائے کہا گیا، پر نصیحت کا شکریہ۔ وہی لٹ مار انداز کے پریشا بے اختیار بول اٹھی، میں نصیحت بھی نہیں کر رہی۔ ارمان کو خاموش پا کر وہ 2 قدم چلتے ہوئے آگے آئی اور سلسلہ کلام دوبارہ سے جوڑتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی فکر ہے، اس لیے بول رہی ہوں۔ اگر اتنی فکر ہوتی تو میرے ساتھ نہ ہوتی۔ خیرات کافی ہو گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا، لیکن پھر ساتھ ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے سرد مہر سا انداز اپنائے وہ گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ مجھ سے ناراض ہو کر مت جائیں، پریشا کے لہجے میں التجا تھی۔ گاڑی کا دروازہ واک کرتے ہوئے ارمان کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر شکوہ کناہ نظروں سے پریشا کی جانب دیکھا، جو اداس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارمان کو اس لمحے خود پر بے حد غصہ آیا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ پریشا اپنے شوق سے تو نہیں رکی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے دل نے کہا کہ اسے خود خیال کرنا چاہیے تمہارا۔ پھر دماغ سے آواز آئی، وہ کیوں کرتی تمہارا خیال؟ تم نے اسے نام کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ نہ اظہار محبت، نہ مان، کچھ بھی تو نہیں۔ دل و دماغ کی جنگ سے گھبرا کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے بھگا لے گیا۔ یہ وہ لمحہ ادراک تھا جس پر ارمان شرمندہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ وہ 3 دن سے اپنی کیفیات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ پریشا سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ اب اس سے پریشا کی ذرا سی دوری تک برداشت نہیں ہو رہی۔ اس پر متضاد یہ احساس کہ اس نے پریشا کو اب تک تہیہ دامن رکھا ہے اور اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن پریشا سے ناراض ہو کر نکال رہا تھا۔ اسی وجہ سے 2 دن الجھا پھرتا رہا، پھر کوئی سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ احمد ہاؤس چلا آیا تھا، اس دشمن جان سے ملنے، اسے ایک نظر دیکھنے، پر یہاں آ کر وہ الٹا سارا وقت سرد مہری اپنائے منہ پھلائے بیٹھا رہا تھا، اور اب بغیر اسے کسی آس اور امید کے جگنو دھپائے وہ واپس چلا آیا تھا۔ ارمان کی ناراضگی کا سوچ کر پریشا ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، لیکن نیند پریشا کی آنکھوں سے ساری رات روٹی رہی اور گرم سیال اس کے تکیے کو بھگوتا رہا۔ اتنی اعصاب شکن رات کے بعد پریشا ایک نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوئی تھی۔ وہ آج ہر حال میں ارمان کی واپسی سے پہلے ملک ہاؤس پہنچنا چاہتی تھی اور اسے منا لینا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ مزید ارمان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چونکہ سارا اب آسانی سے چل پھر سکتی تھی اور مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، اس لیے پریشا نے سارا اور شہروز کو اپنی واپسی کے بارے میں مطلع کر دیا تھا، جس پر شہروز نے خود اسے شام میں آفس سے واپسی پر ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، اور وہ بخوشی اس پر راضی بھی ہو گئی تھی۔ ناشتے کے بعد شہروز تو آفس کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ سارا اور پریشا لاؤنج میں بیٹھی بڑی فرصت سے آنے والے ننھے مہمان کے لیے مختلف پلانس کر رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں شہروز کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر بعجلت انداز میں وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ شہروز کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کا آغاز کس انداز میں کرے، جبکہ پریشا اور سارا بوکھلائے ہوئے شہراز کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھیں۔ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے شہروز نے
پریشے کو دونوں بازوؤں سے تھام کر پیچھے پڑے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور بڑی تحمل سے بات کا آغاز کیا۔ پریشے میرا بہادر بچہ ہے نا؟ دیکھو میں جو کچھ بھی کہوں اس کو بالکل ٹھنڈے دماغ سے تسلی سے سننا، پینک نہیں کرنا۔ پریشا ناسمجھی سے کبھی شہروز کو تو کبھی پاس کھڑی سارا کو دیکھ رہی تھی، جو شہروز کے یوں بات کرنے پر پریشان نظر آ رہی تھی۔ پریشے کو اندر کہیں سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا جب شہروز نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ مجھے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ارمان کے نمبر سے موٹر وے پولیس کی کال موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق 2 گاڑیوں کا ایک ٹرک سے تصادم ہوا ہے۔ جائے حادثہ پر انہیں ارمان کا موبائل ملا ہے، جس سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ اس کی کال ہسٹری پر جس نمبر پر آخری بار کال کی گئی وہ میرا ہی نمبر تھا۔ پریشے کے تو ہوش خطا ہو رہے تھے، جسم ایک دم بے جان اور چہرے کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ وہ یک ٹک گم سم سی اپنے بھائی کے بولے گئے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ آیا وہ صحیح سن رہی ہے؟ کیا یہ کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں؟ ارمان ٹھیک ہے نا؟ کس ہسپتال میں لے کر گئے ہیں اسے؟ سارا کے تو کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ روحان سی ہوتے ہوئی پوچھنے لگی، مجھے نکلنا ہوگا فوراً۔ شہروز سارا کی بات کو یکسر نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو سارا نے اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ اپنی طرف موڑا اور تقریباً ہزیابی انداز میں چلاتے ہوئے بولی، میں نے پوچھا ارمان ٹھیک ہے نا؟ سارا اپنے بھائی کی سلامتی کی تصدیق چاہتی تھی۔ شہروز جس سوال سے بچ رہا تھا بالآخر وہ سارا نے پوچھ لیا تھا، جس پر بڑے ضبط سے آنکھیں میچتے ہوئے شہروز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آہستگی سے کہا، میں نہیں جانتا، مجھے ارمان کے پاس لے چلیں۔ پریشا کی سرسراتی آواز سنائی دی۔ دونوں نے مڑ کر پریشا کی جانب دیکھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے ارمان کے پاس لے چلیں فوراً، پریشا نے کھڑے ہوتے ہوئے بے تابانہ کہا۔ وہ تینوں آنن فانن ہسپتال پہنچے تھے۔ ہائی وے کے قریب تھا۔ جتنی تیز شہروز نے گاڑی ڈرائیو کی تھی، کوئی عام وقت ہوتا تو وہ کبھی عورتوں کی موجودگی میں ایسے ریش ڈرائیونگ نہ کرتا۔ سارے رستے وہ تینوں ارمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے آئے تھے۔ ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا تھا کہ موٹر وے سے 2 افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں، جبکہ 5 افراد زخمی حالت میں موجود ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں میل سٹاف نے شہروز کو شناخت کے لیے اپنے ساتھ آنے کو کہا تو وہ سارا اور پریشے کو بینچ پر بٹھا کر خود اس کے ساتھ چلا گیا۔ سارا کی آنکھوں سے اشک مسلسل بہہ رہے تھے، جبکہ زبان پر ارمان کی سلامتی کا ورد جاری تھا۔ اس کے برعکس پریشے فک ہوتی رنگت کے ساتھ ایک سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ارمان کا روٹھا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اسے یاد تھی تو صرف ایک بات کہ ارمان اس سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ اس کی دیگر گو حالت کے پیش نظر سارا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دونوں کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ غرض یہ کہ ان کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ وہ دونوں بے صبری سے شہروز کا انتظار کر رہی تھیں جب اسٹریچر پر ایک میت کو لایا گیا، جس کے ساتھ ایک عورت زوار و کتار روتی چلی آ رہی تھی۔ بس ایک اسی سین کی ہی کمی تھی۔ پریشا کو اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بھابھی مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ضبط کرتے کرتے سرخ پڑ چکی تھی۔ ضبط کے باوجود اشک آنکھوں کی حدود پھلانگ کر نکل آئے تھے۔ سارا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پریشا کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی جب تیزی سے آتے ہوئے شہروز نے انہیں کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ پریشا اپنے بے جان قدموں کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی سارا کا ہاتھ مضبوطی سے سامنے شہروز کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے دل نے بڑی شدت سے ارمان کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ مزید نہیں چل پائے گی جب شہروز نے آگے بڑھ کے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر پریشا کے کھڑے کھڑے کتنے ہی ٹکڑے ہوئے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس کے دل کو کسی نے کن چھری سے کاٹ دیا ہو اور اب اس میں سے بھل بھل خون بہہ رہا ہو۔ پریشا نے اپنے بے جان ہوتے قدموں سمیت بے اختیار دیوار کا
सहारा लिया था। यहाँ पर ये पार्ट अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पार्ट सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।